جمعہ کے خطبہ کے دوران کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ اس میں سنت یہ ہے کہ خطیب کی طرف متوجہ ہو گیا. یہ ہمارے لوگ تو وہ قبلہ روح ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. صرف اہل حدیث کو میں نے دیکھا ہے وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ دائرہ بنا کے خطیب کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے، چاہے عربی خطبہ پڑھ رہا ہے چاہے اردو خطبہ پڑھ رہا ہے. عربی میں تو لوگ ایسے کر کے پہلے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نماز ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے. وہ خطبے میں جو بولا جا رہا ہوتا ہے وہ ہم نے اٹینٹو ہو کے سننا ہے. اس کے لیے آپ کا رخ خطیب کی طرف ہو، اور اس میں آپ کو آزادی ہے. دو زانوں بیٹھنا ہے دو زانوں بیٹھیں، آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے اس طرح بیٹھ جائیں. چار زانوں جسے کہتے ہیں، اسے چار زانوں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دو زانوں جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. البتہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران احتبا کر کے بیٹھ کے، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں گوٹھ مار کے بیٹھنا، یعنی یہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں اس کا کلاوا مار کے، خطبے کے دوران ایسے بیٹھنا منع ہے. ویسے آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریلیکسنگ موڈ ہے، اس میں بندے کو نیند آ جاتی ہے. خطبے میں تو ویسے ہی بڑی نیند آتی ہے، تو اس لیے نا اس حالت میں جمعے کے خطبے میں بیٹھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. ویسے یہ سنت ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خانہ کعبہ شریف کے سین میں گوٹھ مار کے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. فجر سے لے کے اشراق تک آپ مسجد میں بیٹھتے تھے، لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت آپ نے اس کی متوجہ ہونا ہے. نہ کوئی فون کال سننی ہے. ایون صحیح بخاری میں آیا کہ کوئی بول رہا ہے نا، اس کو خاموش کرانے والا بھی جو ہے نا وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ وہ ایک اور آواز میں اضافہ کر رہا ہے. ارے بیٹھا بیٹھا، وہ ایک اگر کسی کو بٹھانا ہے اس کے پاس جائیں، اس کو تسلی سے یوں کر کے بٹھا دیں. البتہ خطیب کے خطبے کے دوران آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ضرور پڑھیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص آپ پتہ لیٹ آیا، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، وہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں مسجد میں آنے والی، جمعے والے دن تو وہ ضروری ہیں، کم از کم 2 رکعتیں. خطیب جب ممبر پہ بیٹھ جائے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اگر وہ بیٹھا نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی پڑھیں. تو بخاری مسلم میں ہے جتنی اللہ توفیق دے پڑھیں. اور بخاری مسلم میں یہاں تک ہے جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد اس کو گائے، پھر اس کے بعد بکری، پھر مرغی، حتیٰ کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. اس حدیث سے انڈے کا حلال ہونا بھی ثابت ہو گیا. کہتے ہیں امام حنیفہ نے دسیا انڈا لال ہے حرام ہے. نہیں سرکار، بخاری مسلم میں لکھا ہے صدقہ حرام چیز دا نہیں ہوتا، حلال چیز دا ہی ہوتا ہے. انڈا لال ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا ہوں دماغ نہیں کام کرتا، ہر شاید تسی بابے دے کھاتے چ پڑھنی ہے. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آپ کو ہر وہ چیز بتا گئے ہیں جو قیامت تک آپ کی ضرورت تھی. جو چیزیں نہیں بتائی ہیں ان کے لیے اصول مرتب کر دیے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا کہ اٹھ اور مختصر سی 2 رکعتیں پڑھ. اس لیے مسجد میں انٹر ہو تو آپ نے انٹر ہوتے ہی جمعے والے دن یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. ویسے ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی خطیب حضرات ہیں وہ تو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وہ خطبہ دے رہے ہو آپ 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی میری بےزتی کرتی ہے، میں ایسے تقریر پہ کرنا ہے نماز شروع کرتی ہے، میں تو بھائی وقفہ دیاں گا نا. بھائی وہ جو بعد والا وقفہ ہے وہ آپ نے خود نکالا ہوا ہے. دوسری بات، حکم یہ ہے کہ آپ نے مسجد میں جمعے کے دن بیٹھنا ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ 2 رکعتیں پڑھ نہیں لینی. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب تیرا حکم مانے ہم یا نبی علیہ السلام کی بات مانے، تو اس لیے اس کا کوئی برا نہ مانا کریں. اہل حدیث ایسی حرکت نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سنت ہے. ایون ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں اگر وہ دیکھیں کہ کوئی بندہ اس طرح ہے وہ خود اسے کہہ دیتے ہیں سنت پہ عمل کرتے ہوئے پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو.